اور ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو آج بھی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیف ہاؤ؟ بہت اچھا. بہت اچھا الحمدللہ الحمدللہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے آج پھر ایک بڑا اچھا کلر پہنا ہوا ہے آپ نے, گرین. جی گرین کلر مجھے پسند ہے اور گرین کلر اچھے ہوتے ہیں. گرین کلر میں خوبی جو ہے گرین کلر کے وہ آپ کو نیچر سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ نیچر کا کلر ہے اور گرین کلر جو ہے نا ترقی کا بھی کلر ہے. بہت اعلیٰ طاقت کا کلر ہے. صحیح. اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کی شخصیت پہ؟ شخصیت پہ تو اصل میں جو ہے نا جو لوگ یہ کلر پسند کرتے ہیں وہ نیچر کا حامی ہوتا ہے. وہ نیچر کو پسند کرتا ہے, نیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ, اور وہ نیچرل چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے, چاہے کھانے میں ہو, چاہے گھومنے پھرنے میں, چاہے جو بھی ان کی جو سلوک ہے وہ اس میں گرین کلر جو بھی کوئی پسند. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ کلرز جو ہیں وہ مطلب ہم نے پڑھا بھی ہے یہ بات اپنے بکس کے اندر بھی بہت ساری, کہ کلرز جو ہیں وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ جو ہے وہ اگر کبھی آپ بہت ہی لیزی فیل کر رہے ہوں یا آپ کا اداس ہو تو آپ کو فوراً جو ہے وہ کوئی برائٹ کلر پہن لینا چاہیے, جس سے آپ کی انٹرنل فیلنگز کے اوپر جو ہے وہ بہت جلدی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. برائٹ کلرز کبھی کبھی بہت زیادہ برائٹ کلر جو ہے وہ کبھی ٹینشن کریٹ کرتا ہے, کیونکہ کبھی ہمیں چاہیے بالکل ڈارک کلر چاہیے. ڈارک کلر جو ہے یعنی جو بلیک کلر ہے, بلیک کلر لوگ کبھی کبھی لگاتے ہیں جو بیڈ کے ساتھ جو ایک دیوار ہوتا ہے اس کو بلیک کرتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ بلیک کلر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ڈلنس جو ہوتے ہیں انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ کو صحیح ڈیپلی نیند آ جاتے ہیں. اس لیے ہم اندھیرا بناتے ہیں. جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم اندھیرا کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ روشنی, زیادہ برائٹنس میں ہم پسند نہیں کرتا ہے اس میں. تو برائٹ کلر, ہر کلر ایک دنیا ہے. ایک ٹائم پہ ایک کلر کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کبھی ڈل کلر کو اگر بہت پریشانی ہوتی ہے تو انسان کو کوئی ایسا کول سا ڈل کلر پہنے تو وہ اس کی جو ہے نا خیالات تھوڑے سے, ان کے جو فریکوینسیز ہے اس خیالات کے جو نیگیٹیو جو بہت پریشان ہے آ جاتے ہیں پازیٹیوٹی کی طرف. بالکل صحیح. بس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے انر جو ہے وہ کس طرح کی کام کر رہے ہیں, سب سے ڈپینڈ اس چیزوں پہ کرتے ہیں کہ آپ کی دل جو ہے, آپ کے دماغ وہ کیا قبول کرتے ہیں. اور اگر دل جو ہے وہ مرا ہوا ہو, دل مر جائے تو کون سا رنگ پہننا چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے. دل جب مر جاتا ہے تو دل کے مرنے کے بہت سے وجوہات ہیں. کبھی کبھی دل مر جاتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں دل جو ہے نا وہ اکثر محبت کی ناکامی کے بعد مرتا ہے. بات یہ کہ واقعی انڈیا اور پاکستان میں یہ زیادہ تر ہوتے اس طرح کے, لیکن پھر جب شادی ہو جاتے ہے تو شادی کے بعد جب مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر پریشانیاں بہت ہوتی ہے. ہاں, وہ زبردستی حاصل کی گئی چیز کی پھر پریشانیاں تو بھوگتنی پڑتی ہیں. بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن دل جو ہے وہ لوگوں کے آج کل تو زیادہ تر جو ہے نا مال دولت کمانے میں دل ان کے مر جاتے ہیں. وہ محبت کی باتیں تو آج کل بہت کم ہو گئی. سچی محبت, سچی محبت کی, ہاں سچی محبت تو پرانے زمانے میں. نہیں لیکن دیکھیں نا ابھی ایک سچی محبت ہم نے یہاں بٹھائی ہوئی تھی, افشاں انتخاب اور ان کے ہسبینڈ. ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے, ہوتے ضرور ہے لیکن کم ہے. یعنی بالکل نہیں, ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گئے. محبت ہے لیکن زیادہ تر محبت ہمیں مشین پرستی سے, مادیت پرستی سے زیادہ ہماری محبت زیادہ ہو گئے. یہ تو معلوم بات ہے کہ اتنا دنیا جو ایسے تیزی سے جا رہے ہے اور اس طرح کی دوسرے کے پاؤں کو کاٹنے کی کوشش ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر سچی محبت اس میں کیسے انسان نبھا کیسے سکتے ہیں؟ صحیح بات, کیونکہ انسان بزی ہوتا ہے اس سائڈ پہ. اکثر جو ہے وہ محبتیں ناکام اسی لیے ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, کیونکہ ظاہر کام انہوں نے اتنا کرنا ہے, تو اس وجہ سے بھی بڑی لڑائیاں وڑائیاں ہوتی ہیں اکثر گھروں میں, ہے نا, وقت کی کمی. دیکھیں محبت ایسا ہے کہ میں نے بھی محبت کی اور اللہ بے درد نبر, مجھے یقین مانے کئی سو پرپوزل آئی,
لیکن میں جہاں پر میں نے شادی کی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں کی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، اور مجھے جو ہے نا یہ محبت کی وجہ سے ہے سب کچھ۔ تو وہ پہلے کہتی تھی کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے نا پروفیشنل، جب بھی وہ آفس میں مقصد جب ہم کبھی کام کرتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے آپ نے نہیں کہنا کہ ہم جو ہے نا ساتھی، جیون ساتھی۔ تو اچھا، میں نے بتانا نہیں ہے کہ ہم میرڈ ہیں۔ اوکے، تو میں نے کیوں کہتے ہیں نہیں ابھی میں آپ کے اس لائق میں اس قابل نہیں ہوں، تو میں ان کو یہ بات نہیں کرنی آپ نے دوبارہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میرے لیے آپ سب کچھ ہے، ہاں تو میں شادی کیوں کرتا؟ ہاں میرے لیے آپ سب کچھ ہے، تو اس لیے میں جو ہے میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں نے محبت کی ہے، اور میں جنون کے حد تک پیار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اچھا نہیں، بڑی بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور لو سٹوری ہمارے سامنے آئی، اور زبردست لو سٹوری کہ سچ محبت صرف میرے ہیں، یاد رکھیں۔ سچی محبت صرف میری ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا، سچی محبت صرف میری ہے اور کسی کی اور میں ثابت کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری لائف اور میری یعنی میری محبت ہے، یہ ان کے ہے یا نہیں ہے، میری لائف اور میری جو ایک نالج کا اور ایک جو تھا سٹیٹس اور ایسے چیزیں، آسمان زمین کا فرق ہے، لیکن میں نے محبت کی ہے سچی، اور بغیر کسی لالچ کی، یا کہ مثلا کوئی ایسا لالچ یا کوئی ایسا کوئی بات ہو۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو ملی کہاں؟ پلیز ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، سب سے عام جو ہے ایک کالر ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں؟ سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ کون؟ سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ سمیرہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، میں بالکل ریڈی ہوں۔ آج آپ سمیرہ ہیں، میں ریڈی ہوں۔ جی بچے بہت گارجیس لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سمیرہ، بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کیا ہم کلر تھراپی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کلر تھراپی اور کن کن بیماریوں میں یوز ہو سکتی ہے؟ کلر تھراپی کا استعمال ہم ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بلو کلر استعمال ہوتی ہے۔ بلو کلر بہت فائدہ مند ہے آل سائیکولوجیکل ڈیزیز کے لیے، اسٹریس کو کم کرتے ہیں، ٹینشن کو کم کرتے ہیں، اور ڈپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں بلو کلر۔ اور کسی دوسرے جو کلرز ہیں، ریڈ کلر سے کرونک ڈیزیز جیسی کینسر جیسی بیماریاں ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، اور میڈیسن میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بہت اچھے ہیں۔ اگر پیشنٹ کے بیڈ کو اور پیشنٹ کے کچھ چیزیں ریڈ کلر کی ہو تو بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ کوئی بھی ایسی بیماری اگر ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہے لوگ تو ان کو لائٹ بلو کلر سے استعمال کروائیں، اور پہننے میں اور گھر میں استعمال کرنے میں بہت اچھا رہتا ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میرا ایک اور کوشچن ہے۔ جی، یہ ذیلی سائنسز آج کل کے ایڈوانس دور میں کیا امپورٹنس ہے، اور یہ لوگوں کا رجحان اس طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ ریئل سائنسز کی طرف لوگوں کا دھیان کس طرح لایا جا میں کیا امپورٹنس ہے، اور لوگوں کا رجحان اس طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو جانتے ہو، اپنے پاورز کو جانتے ہو، اپنی طاقتوں کو جانتے ہو، یعنی وہ مقصد ایک انسان اگر صرف اپنے آپ کو گوشت پوست خون اور ہڈیاں سمجھتا ہے تو وہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا انہیں اپنے ذہن پہ یقین ہو، اپنی طاقتوں پہ یقین ہو کہ وہ کوئی ایسا ٹیکنیک سیکھے اور وہ اپنی زندگی میں چینج لائے اور ادر کی زندگی میں چینج لائے۔ جس طرح بھی سارے ریلیشنز کی بات ہو رہے، ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک آپ کو اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک ایسی
محبت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ محبت ہے تو رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے ہیں. محبت لانے کے لیے ہم جیل سائنسز کا استعمال کرتا ہے. جیل سائنسز کو ہم اپنی محبت کو بڑھا سکتے ہیں, اپنی جو نفرتیں ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں, تو پھر بری سی بری بات پہ ہمیں برا نہیں لگتے ہیں. تو اس طرح کلر تھراپی میں بھی ہے کہ اگر کلر تھراپی میں ہم اس طرح کے کچھ کلرز کو استعمال کریں تو تھوڑا اثر ضرور ہوتے ہیں, لیکن ٹوٹلی طور پہ کلر تھراپی کارآمد نہیں ہے. اور یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ساتھ استعمال کر کے سمدھا لیول 3 میں جو ہے کلر کو انرجائز کر کے تو پھر اس کے اثرات تقریباً کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سمیرہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہوپ فلی آپ کو آپ کے آنسرز مل گئے ہوں گے. ویسے یہ بات ڈاکٹر میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیل سائنسز کے بارے میں, تو کس طریقے سے ہم جیل سائنسز کو عام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں؟ جب تک جیل سائنسز یونیورسٹی اور کالجوں میں نہیں پڑھائے جائیں گے, اس کا حصہ نہیں بنائیں گے, تو جیل سائنسز کا اس طرح کے انڈیویجولی جب میں کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ہو تو جائیں گے لیکن کافی ٹائم لگیں گے اس پہ. اور سب سے عام جو ہے اس کے تحریریں ہیں, بکس ہیں جو کہ لوگ پڑھ لیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ انسان کے اپنے سیلف جو ہے امپرومنٹ ہوتے ہیں, سیلف امپرومنٹ, نیچرل ہیلتھ, تو یہ ہر انسان کو ضرورت ہے. ہم کسی کو زبردستی سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کر دیں یہ کر دیں, یہ انسان کی ضرورت ہے. اور انسان کا بیس جو ہے, بنیاد جو ہے وہ اسی چیزوں پہ ہے کہ وہ دراصل پاور ہے, مائنڈ ہے, وہ خود ایک طاقت ہے. ہم جب پاور کو محسوس تو کر سکتے ہیں ہم ہاتھ کو مضبوط کر کے, لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہوتے. اس طرح خیالات کی پاور کو اگر ہم کنٹرول کریں, ایچ ایم ایف سے اگر ہم کنٹرول کریں اس کو, تو ہمیں کنٹرول ہوتے اپنے نفرتوں پہ, اپنے غصے پہ, اپنے بہت سی چیزوں پہ کنٹرول ہم حاصل کر لیتے ہیں. جب مائنڈ پہ کنٹرول آ جاتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی کنٹرول پھر حاصل کر لیتے ہیں. تو بہت سی چیزوں پہ کنٹرول اپنے عادات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم, بہت سی ڈیزیز پہ جو سائیکولوجیکل اس پہ کر سکتے ہیں. اپنے نیچرل ہیلتھ, نیچرل بیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس کے ذریعے. تمام کچھ جو کرتے ہیں انسان کے اندر ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے, بس ان کا استعمال کا طریقہ نہیں آتے. سیم ایک کمپیوٹر کی طرح کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے, صحیح طریقے سے نہیں آتے, وہ دلخواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اس سے. اسی طرح ہمارے جو ذہن ہے وہ بھی ایک ایسے, ہماری جو انر کی پاور ہے وہ بھی ایک ایسے ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو زندگی میں بہتر سے بہتر لائف گزار سکتا ہے, بہتری لا سکتا ہے, نیچرل ہیلتھ. ایک کالر ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ صباحت سندس بات کر رہی ہوں. سندس کیسی ہیں آپ؟ ہیلو. میں ٹھیک ہوں. سندس آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آج تو آپ کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے. کیا کہہ دوں؟ کہہ دو. چک دے پھٹے. چک دے پھٹے؟ آئے اللہ, پھٹے ہے ہی نہیں, سارے شیشے اگر چک دیے تو ٹوٹ جائیں گے. اوکے, تھینک یو سندس, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کیا اس کا کیا مطلب ہے چک دے پھٹے؟ چک دے پھٹے کیا مطلب؟ یہ ایسے ہی ایک بس وہ ہے انڈین وہ ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زبردست کر دیں گے. جی سندس بتائیں. جی بہت زبردست کرتے ہیں آپ لوگ کا پروگرام, بہت ہی اچھا جا رہا ہے. جبھی تو میں ڈیلی جلدی اٹھ کے کال کرتی ہوں, سب سے پہلے پروگرام سٹارٹ ہوتے ہی کال ملانا شروع کر دیتی ہوں کہ کہیں مس نہ ہو جائے. میں گڈ, بہت اچھا, بہت اچھا. کیپ اٹ اپ سندس. اور سندس کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج آپ؟ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میری سسٹر ہے نا, وہ کوئی کام کرتی ہیں تو کرنے سے پہلے نا وہ کسی سوچ میں گم ہو جاتی ہیں. کون کون؟ سسٹر کی بات. اچھا, بہن آپ سوچ میں گم ہو جاتی ہیں اور کام ان کا وہیں پینڈنگ ہوتا ہے. ایگزام میں بھی ان کے ساتھ یہی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. وہ میرڈ ہیں؟ نہیں, ان میرڈ ہے, پڑھتی ہیں. اچھا, سوچ میں پڑ جاتی ہیں, یعنی خیال ہی فلاؤ آپ سمجھ لیں بنانا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کام ہو گیا خیالوں میں, اور کام وہیں ہوتا ہے. آپ زیادہ لڑتی تو نہیں ہیں اس سے؟ آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں ان سے؟
नहीं नहीं, हम लड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा, फिर पता करो कि उनको कहीं कुछ तो नहीं हो गया। हाँ, पीछा कर पीछा करो, पीछा। नहीं नहीं, वो छोटी हैं, वो भी 8 क्लास में पढ़ती हैं। ओके, छोटी हैं अभी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये है कि उसको मतलब आदत है कि ख्यालों में रहने की, यानी कि काम ख्याली पुलाव में हो जाता है लेकिन काम वहीं पेंडिंग होता है। ख्याली पुलाव तो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। इंसान जब सोच को बुलंद करता है तो इंसान बड़ी बड़ी मनाजिल को तय करते हैं। तो आप उसको कभी कभी हम ये समझते हैं कि एक इंसान में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उसको हम बीमार समझ के उसकी सलाहियतों को और ख़त्म कर देते हैं। तो एहतियात करें, आप मेरे पास ले आएँ, मैं उनको देख के पता चल जाएगा कि उनमें कौन सी सलाहियतें हैं। हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनको ये दिमागी मसला तो नहीं है, ये काम तो उनका एग्जाम में तो ये बात अच्छी नहीं है ना कि एग्जाम हो रहा है और वो सोच में गुम है। खुद परेशान हो जाती है, खुद भी परेशान हो जाती है क्योंकि एग्जाम में जो है टाइम लिमिटेड होता है। नहीं तो सोच देखिए, यहाँ पर ये बहुत एक क्या काउंसलिंग करनी पड़ेगी उनकी कि उनको है क्या, मसलन वो सोचे कैसे हैं। अब मैं आपसे तो पूछ नहीं सकते उनकी सोचे किस तरह की हैं। अगर कोई तामीरी सोचें हैं, बेहतर सोचें, तो वो तो फिर हम उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होंगे उनके, जो है ना, तमरकुज़ फ़िक्र एक काम में सही काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो समुदाय हीलिंग एनर्जी से हो सकते हैं। जी, आपके इस बात का जो इंट्रो लेक्चर है वो हम मिस कर चुके हैं लाइट की वजह से ना, वरना मैं उनको ज़रूर लेकर आती। और भी बहुत सारी हमारी फैमिली में से हैं जो आना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका इंट्रो लेक्चर कब होगा? जुमेरात। जी, जुमेरात को होगा इंशाल्लाह 7 बजे। जुमेरात है या जब बात है आज जुमेरात को आपने जाना जी 7 बजे क्लिफ्टन सेंटर पे 605 डॉक्टर साहब की लेक्चर के लिए और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जनाब वक्त जो है टाइम द पिस्तौल द निश्ता द मड़ा, हाँ जी खत्म हो गया है टाइम। तो सर आप मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर साहब इतने गुस्से से देख रहे हैं। बहुत सी चीजें अभी हमने नहीं बताई थी। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमें अभी जिंदगी पड़ी है और ये किताब जो है ये काफी बड़ी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इसको मंडे से जो है इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे और मंडे से हम जो है तो सबसे पहले रेकी के बारे में हम कुछ सवालात करेंगे डॉक्टर साहब से और इंशाल्लाह रेकी के बारे में जानेंगे बहुत कुछ। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हैव अ वेरी सेफ एंड नाइस वीकेंड जो है वो शुरू हो चुका है। तो जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आज का प्रोग्राम हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर नहीं आया तो बताइएगा क्यों नहीं आया और अगर पसंद आया है तो भी बता दीजिएगा कि क्यों पसंद आया है। तो जनाब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को कल से स्टार्ट हो चुका था और बच्चों की छुट्टियां भी हैं। आज हमारा छोटी सरकार जो है वो भी नहीं आया, लेकिन मंडे को इंशाल्लाह छोटे सरकार हमारे साथ होंगे कोई ना कोई और वो बड़ी सरकार को मशवरा देने के लिए। वैसे बाय द वे बड़ी सरकार से मुझे याद आया कि बड़ी सरकार इस वक्त कराची आई हुई है। प्रेसिडेंट साहब इज इन कराची माशाल्लाह से और वो कोई इजलास कर रहे हैं। वो बिजली के जो ये सारा मसला हो रहा है, कल भी हमारे यहाँ 3 घंटे तक लाइट नहीं थी और हमने सोचा कि आज फिर वही होगा कराची में जो पहले हुआ, मगर खैर 3 घंटे के बाद जो है वो इत्तेफाक से लाइट आ गई। किसी को याद आ गया कि लाइट जो है वो असल में जब सदर साहब जो है वो कराची में जैसे उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने लाइटें जो थी वो ऑन कर दी उनको वेलकम करने के लिए। तो जनाब देखते हैं क्या होता है आज के इजलास में फैसला लाइटों के हवाले से। और सदर साहब यहाँ से जो है वो सीधे लाड़काना जाएंगे क्योंकि कल जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बर्थडे जो है वो मनाई जाएगी और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज सदर साहब जो हैं वो लाड़काना पहुँच जाएंगे। तो हमारी तरफ से भी मोहतरमा के लिए बहुत सारी दुआएं और उनके बच्चों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और उनको हम विश करते हैं और सदर साहब को भी हम विश करते हैं मोहतरमा की बर्थडे के लिए। और जनाब इंशाल्लाह आपसे होती है फिर मुलाकात मंडे को। सी यू ऑन मंडे और एक नए हफ्ते का आगाज होगा जबरदस्त एक्सरसाइज से और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों से और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटीज के साथ। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वीकेंड को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कीजिएगा और बड़ा हल्ला गुल्ला और मस्ती कीजिएगा और बस चक दो फट्टे, आज बस चक दो फट्टे सुंदर वाली बात हो जाए जनाब। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज, रब रखा।